کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ عرش والا اعلان کروائے گا این المتحابون فی جلالی، وہ جو میری رضا کے لیے، میری عزت کے لیے میرے محبوب بندوں سے محبت کیا کرتے تھے وہ ہیں کہاں؟ جنہوں نے صرف مجھے راضی رکھنے کے لیے میرے بندوں سے محبت کی وہ کدھر ہیں؟ کدھر ہے؟ تو اللہ رب العزت ان کو بلا کے ساری مخلوق کے سامنے نورانی ممبروں کے اوپر بٹھائے گا. سبحان اللہ. یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء کا تو مقام بھی سب سے اعلیٰ اور اونچا ہے، اور شہداء کا بھی درجہ کوئی کم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام اور شہداء ان ہستیوں پر رشک کریں گے جن کو اللہ نور کے ممبر دے گا. سبحان اللہ. اور وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی خاطر محبت، کہ میری اس بھائی کے ساتھ محبت اس لیے ہے کہ یہ تہجد گزار ہے، یہ نمازی ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ صلہ رحمی کرتا ہے، یہ لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے، یہ لوگوں کا خیر خواہ ہے، میری محبت اس لیے ہے اس کے ساتھ. تو یہ محبت ہی نجات کا باعث بن جائے گی. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام نے پھر یہ کر کے دکھائی، اور پھر اس کے ساتھ ان کی توقع دیکھے کیسی ہے. ایک شخص آیا اور آ کر کہتا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صرف فرائض ہی ہیں، کوئی نوافل زیادہ نہیں ہے، نہ نفل نماز، نہ روزہ، نہ حج. لیکن ایک بات ہے، انی احب اللہ ورسولہ، سارے اعمال ایک طرف اور مجھے اپنے اللہ عرش والے سے اور آپ سے سچی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو آپ نے اس کی یہ بات سن کے گارنٹی ہی دے دی، فرمایا انک مع من احببت، جس سے محبت ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. گارنٹی کون دے رہا ہے؟ گارنٹی بھی دیکھیں کہ سچی سے ملی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں یہ سن کے ہوئی. وہ بھی کیوں؟ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے عمل نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ان دونوں ہستیوں سے محبت ہے، تو قیامت والے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا. سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے صحابہ کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ ان ہستیوں میں سے کسی ایک کا ساتھ نصیب فرما دے تو بڑے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ان صحابہ نے پھر وہ دشمنی جو رکھنی ہے نا اللہ کی خاطر، وہ بھی کر کے دکھائی. غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ سب جائیں گے. ان میں سے کچھ مخلص اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی گرمی کی وجہ سے، لمبے سفر کی وجہ سے سستی کر گئے. تو جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ معذرت کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ عرش والا جب تک تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا اب تم انتظار کرو. اللہ اکبر. تو آپ نے سارے صحابہ کو ان سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ ان سے اس وقت تک کوئی بندہ بول چال نہیں رکھے گا جب تک عرش والا ان کی معافی قبول نہ کر لے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ بائیکاٹ پھر کیسا ہوا ہے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں مدینے میں ایسے چلتا تھا جیسے میں کسی اور علاقے میں آ گیا ہوں، کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں بولتا. کہتے ہیں 40 دن ہو گئے، 40 دن. اور اس دوران میں ایک دن اپنے چچا زاد بھائی جو میرا بڑا کلوز فرینڈ تھا، جگری یار تھا میرا، وہ اپنے باغ میں کام کاج کر رہا تھا، تو میں دیوار پھلانگ کے اس کے پاس چلا گیا کہ آج اس کو تو میں بلا کے آؤں گا. کہتے ہیں میں نے جا کر سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو میں نے آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ یار تو میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. کیوں نہیں دے رہے؟ آمنہ کے لال نے منع کیا ہوا ہے. محبت ہو تو اللہ کے لیے، ناراضگی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا تمہیں پتا کہ میں مخلص مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آگے سے وہ کہتے ہیں جس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے نا انہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں روتا ہوا واپس آ گیا. 40 دن کے بعد مزید ازمائش آ گئی. آمنہ کے لال کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی آ گئی کہ اب اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جاؤ. تو 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر جب توبہ قبول ہوئی تو صحابہ میرے دوست دوڑے مجھے مبارکباد دینے کے لیے. ایک گھوڑے پر آیا اور دوسرے نے پہاڑ پر چڑھ کر جا کر آواز لگا دی اب شریعہ کعب بن مالک، کعب مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہوگی. وہ کہتے جب میں آیا نا تو لوگ اٹھ کر مجھے ایسے گلے ملے جیسے عید کا دن ہو. تو یہ ہے محبت اللہ کے لیے، اور اگر ناراضگی دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے